یاسمین، میں تم سے کوئی لمبے چوڑے عہد نہیں کروں گا۔ جو عہد میں نبھا سکتا ہوں وہی تم سے کروں گا، اور جو بات سچ ہے وہی تو میں بتاؤں گا، اور تمہیں بھی بدلے میں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ یاسمین ایک بڑھتی عمر کی عورت تھی جس نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کی کم صورت اور بڑھتی عمر کی وجہ سے ماں باپ پریشان تھے کہ وہ اس کی شادی کہاں اور کیسے کریں گے۔ ایک تو وہ لوگ غریب بھی تھے، جہیز کے نام پر بھی بیٹی کو ایک تنکا دینے کے بھی قابل نہیں تھے۔ ایسے میں یاسمین کے لیے جب ارشد کا رشتہ آیا تو اس کے ماں باپ نے گویا پہلی ہی فرصت میں رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ارشد کہنے لگے کہ میں یاسمین سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نکاح میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا اپنی ہونے والی بیوی سے مل سکتا ہوں؟ ان دونوں میاں بیوی نے کچھ پل سوچا تھا، پھر انہوں نے ارشد کو یاسمین سے ملنے کی اجازت دے دی۔ یاسمین کا دل بھی بلیوں اچھل رہا تھا۔ ارشد ایک کھاتے پیتے گھرانے کا مرد تھا جو روزگار کے سلسلے میں سعودیہ میں مقیم تھا۔ یاسمین سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قدر امیر گھرانے میں وہ بھی جا سکتی ہے۔ وہ تو ارشد کی ہر بات ماننے پر تیار ہو گئی تھی۔ اب جو کہیں گے کروں گی، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت کبھی نہیں ہوگی۔ آواز اور لہجے کو نرم بناتے ہوئے بولی تو ارشد بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ اس نے یاسمین سے شادی اس لیے کی تھی کہ وہ حالات کی ستائی ہوئی بھی تھی۔ ایک تو غریب گھرانے کی تھی، دوسرا بڑھتی عمر نے بھی اسے بہت زیادہ حساس بنا دیا تھا۔ ارشد کو لگا تھا کہ اس کی بچی کے لیے یاسمین سے بڑھ کر اور کوئی بھی اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکتی۔ یاسمین اس کے دور پار کے رشتہ داروں میں سے تھی۔ وہ ان کے گھر کے حالات کو بہت اچھے سے جانتا تھا، اسی لیے وہ اپنی بیوی کے مرنے کے بعد رشتے کا سوال لے کر ان کی دہلیز پر آیا تھا، کیونکہ اسے اپنی بچی کے لیے ایسی عورت کی ضرورت تھی جو اس کے لیے اپنے دل میں درد محسوس کر سکے، اور یہ غم کوئی غم زدہ عورت ہی محسوس کر سکتی تھی۔ تمہیں میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا ہوگا، کبھی اس کے ساتھ برا سلوک مت کرنا۔ یاسمین نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ ارے آپ بالکل فکر مت کریں، عائشہ کو اپنی بیٹی سے ہی سمجھوں گی۔ اور پھر انہیں عہد و پیمان کے بعد وہ دونوں رشتہ دار ازدواج میں منسلک ہو گئے تھے۔ شادی کی پہلی رات ارشد صاحب نے بیوی کو منہ دکھائی میں سونے کے بھاری سے زیورات دیے تھے، اور پھر قیمتی کپڑے، قیمتی فرنیچر، مہنگے کھانے۔ ان چیزوں نے یاسمین کو عجیب سے احساس سے دوچار کر دیا تھا۔ جب وہ نئی نویلی دلہن بن کر بنی ٹھنی اپنے پرانے محلے اور لوگوں میں پہنچی تو اس کی گردن خود بخود اکڑ کر رہ گئی تھی۔ عورتوں نے اسے دیکھ کر انگلی منہ میں دبا لی۔ ارے اس عام سی عورت کے تیور تو دیکھو کیسے بدل گئے ہیں، اس کو اللہ نے کیسے رنگ لگایا ہے۔ ہماری خوبصورت سے خوبصورت بیٹیاں بھی رل گئی ہیں، عام سے گھروں میں بیاہ گئی ہیں، اور یہ تو قسمت کی دھنی نکلی۔ ایسی باتیں سن کر وہ بہت زیادہ خوشی اور فخر محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے عائشہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے ماں کا ہی پیار دیا تھا۔ ارشد جب عائشہ کو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ خوش باش دیکھتا تو وہ مطمئن سا ہو جاتا۔ یاسمین بھی ارشد کو دکھانے کے لیے عائشہ سے بہت پیار جتاتی تھی۔ اکثر رات کو عائشہ اپنے باپ سے لاڈ اٹھواتی تھی، اس نے فرمائشیں کرتی۔ اکثر آدھی رات کو ارشد اپنی بیٹی کو لے کر کبھی آئس کریم کھلانے لے جاتا تو کبھی اس کے ساتھ آدھا آدھا گھنٹہ کھیلتا رہتا۔ عائشہ کو جب بھی ماں کی یاد آتی تو وہ بری طرح رونے لگتی۔ ایسے میں ارشد اپنی بیٹی کو سنبھالتا، یاسمین یہ سب دیکھتی تو دل ہی دل میں غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی۔ اسے عائشہ اپنی دشمن لگنے لگی تھی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ یتیم معصوم لڑکی ہے جو ماں کی محبت کو ترسی ہوئی ہے۔ پیدا ہوئی تو ماں کا سایہ اس سے دور ہو گیا، مگر وہ ایک شکیل قلب عورت بن گئی تھی۔ اس کے اندر احساس کمتری، غصہ اور نفرت یکدم ابھر کر آ گئی تھی۔ اللہ نے اس پر جلدی کرم کیا تھا، اسے اولاد کی خوشی سے بھی جلد سے نواز لیا تھا۔
اگر اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو وہ سجدہ شکر میں گر جاتی اور اللہ کی ان نعمتوں پر شکریہ ادا کرتی، مگر وہ یاسمین تھی جس نے شاید شکر کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اب انہیں عائشہ سے بہت ہی زیادہ چڑھ ہو گئے تھے، اسے بری طرح سے ڈانٹ کر رخ دیتے، اسے عجیب عجیب ناموں سے پکارتی۔ عائشہ نے پہلے سوتیلی ماں کو خود سے پیار کرتا ہوا دیکھا تھا، مگر اب اس کی بھی جب بڑھتی ہوئی نفرت دیکھی تو وہ بچی بری طرح سے اہم گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سوتیلی ماں کے غصے کی آخر کیا وجہ۔ جب ارشد صاحب گھر آتے تو تب سوتیلی ماں کا رویہ بہت اچھا ہو جاتا، عائشہ سے بہت پیار جتاتے اور عائشہ چاہ کر بھی اپنے باپ کو کچھ نہ بتا پاتے۔ ان دونوں ارشد صاحب نے پھر سے سعودیہ واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ 2 مہینے مزید گزرے تو ارشد صاحب سعودی روانہ ہو گئے تھے، مگر جاتے جاتے انہوں نے یاسمین کو بہت ساری ہدایات کی تھیں، جن میں سب سے زیادہ ہدایات عائشہ کا خیال رکھنے کی تھیں۔ ارشد کی سعودیہ واپسی کا دن یاسمین کے لیے بظاہر دکھ مگر دل ہی دل میں ایک بڑی آزادی کا پیش خیمہ تھا۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بیٹھے ارشد کے دل پر بوجھ تھا، وہ بار بار عائشہ کا ماتھا چومتا اور پھر یاسمین کی طرف دیکھتا۔ اس نے یاسمین کا ہاتھ تھام کر بڑی رازداری اور التجا لہجے میں کہا، یاسمین، میں تمہیں اپنے گھر کی چابیاں اور اپنی سب سے قیمتی متاع اپنی بیٹی عائشہ سونپ کر جا رہا ہوں۔ یہ بچی پہلے ہی ماں کے سائے سے محروم ہے، اسے کبھی یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تم اس کی ماں بن کر رہنا، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا۔ یاسمین نے آنکھوں میں مصنوعی نمی لاتے ہوئے جواب دیا، آپ بے فکر ہو جائیں، عائشہ میری سگی بیٹیوں سے بڑھ کر ہوگی۔ لیکن جیسے ہی ارشد کی فلائٹ نے فضا میں اڑان بھری، یاسمین کے چہرے پر پھیلی ہمدردی کی نقاب اتر گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے پہلا وار عائشہ پر کیا، واہ عائشہ! جواب تک لاڈلی بنی ہوئی تھی۔ اسے حکم دیا گیا کہ اب سے وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ پچھلے اسٹور روم کے پاس والے چھوٹے کمرے میں سوئے گی۔ یاسمین کے اپنے 2 بیٹے اب بڑے ہو رہے تھے اور وہ چاہتی تھی کہ گھر کی ہر آسائش صرف اس کے اپنے بیٹوں کے لیے وقف ہو۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ ارشد سعودیہ میں دن رات محنت کر رہا تھا تاکہ اپنی نئی بیوی اور بچوں کو خوش رکھ سکے۔ وہ ہر مہینے بڑی رقم بھیجتا جسے یاسمین عائشہ پر خرچ کرنے کے بجائے اپنے زیورات بنانے اور اپنے بیٹیوں کی عیاشیوں پر صرف کرتی۔ عائشہ اب 12 سال کی ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر 12 سالہ بچی والی معصومیت کے بجائے وقت سے پہلے آئی ہوئی سنجیدگی اور خوف کے سائے تھے۔ یاسمین کا رویہ دن بدن جارحانہ ہوتا گیا۔ وہ عائشہ کو گھر کی نوکرانی بنا چکی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بنانا، برتن دھونا اور صفائی کرنا عائشہ کا مقدر بن گیا تھا۔ اگر کبھی تھکن کی وجہ سے عائشہ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا یا صفائی میں کمی رہ جاتی تو یاسمین وحشی بن جاتی۔ وہ عائشہ کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹتی اور تپتی دھوپ میں صحن میں کھڑا کر دیتی۔ کبھی کبھی تو اسے کئی گھنٹے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جاتا جہاں وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر اللہ میاں کو پکارتی رہتی۔ یاسمین کے بیٹے جواب 10 سال کے ہو چکے تھے، اپنی ماں کو دیکھ کر عائشہ کا مذاق اڑاتے اور اسے نوکرانی کہہ کر پکارتے۔ عائشہ کا دل خون کے آنسو روتا، مگر وہ خاموش رہتی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے باپ سے شکایت کی تو یاسمین اسے جیتے جی مار ڈالے گی۔ ایک دوپہر جب عائشہ کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، باہر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ یاسمین نے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کا ایک جاننے والا کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں فون تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے لرزتی آواز میں بتایا کہ ارشد کا سعودیہ میں ایک ہولناک ٹریفک حادثہ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا ہے۔ یاسمین کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر ٹوٹ گیا۔ اس کا پہلا خیال ارشد کے لیے نہیں بلکہ اس رقم کے لیے تھا جو ہر مہینے بینک میں آئی تھی۔
عائشہ جو کچن کے دروازے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سہارا اس کی کل کائنات، اس کا باپ اس سے چھین گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد ارشد کی میت پاکستان لائی گئی۔ جب ایمبولینس کی آواز گلی میں گونجی تو پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ عائشہ دیوانہ وار باپ کے تابوت کی طرف لگی۔ اس نے اپنے باپ کے بے جان چہرے کو تھام کر ایسی چیخ ماری کہ آسمان بھی لرز اٹھا ہوگا۔ بابا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میرے لیے گڑیا لائیں گے، آپ تو خود خاموش ہو گئے، اب مجھے اس ظالم دنیا میں کون بچائے گا؟ یاسمین نے وہاں بھی اداکاری کی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ نہیں تھی جو ایک بیوہ کی ہونی چاہیے۔ اس نے عائشہ کو میت کے پاس سے ہٹانے کے لیے اسے زور سے دھکا دیا۔ پرے ہٹ منحوس، تیرے رونے سے میرے شوہر کی روح کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ارشد کی موت کے بعد یاسمین کا خوف بالکل ختم ہو گیا۔ اب اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک ماہ بھی نہیں گزارا تھا کہ یاسمین نے جائیداد کے کاغذات پر قبضہ کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خبط سوار تھا کہ یہ عظیم الشان گھر اور ارشد کی چھوڑی ہوئی دولت صرف اس کے بیٹوں کی ہے۔ ایک طوفانی رات جب بارش تیز ہو رہی تھی، یاسمین نے عائشہ کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی سردرد دروازے تک لے گئی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، تمہارے باپ نے جو کچھ کمایا وہ میرے بیٹوں کا ہے، تمہارا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تم یہاں رہو گی تو میرے بیٹوں کی زندگی اجیرن کر دو گی۔ تم منحوس ہو، تم نے اپنی ماں کو کھایا پھر باپ کو کھایا، اب میں تمہیں اپنے بیٹوں کو نگلنے نہیں دوں گی۔ عائشہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، امی خدا کے لیے مجھے اس رات باہر نہ نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ میں گھر کے کونے میں پڑی رہوں گی، میں کھانا بھی نہیں مانگوں گی، بس مجھے چھت دے دیں۔ مگر یاسمین کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ اس نے عائشہ کو گلی کے کیچڑ میں دھکا دے دیا اور دروازہ اندر سے بند کر کے زنجیر چڑھا دی۔ عائشہ اندھیری رات میں ننگے پاؤں بارش میں بھیگتی ہوئی چلنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ وہ شہر کی مصروف سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک دروازہ دور دراز علاقے میں پہنچ گئی، جہاں ایک پرانی مسجد کا مینار نظر آ رہا تھا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی، سر چکرایا اور وہ مسجد کے سیڑھیوں کے پاس بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ صبح صادق کے وقت جب مسجد کے امام صاحب، جو ایک نہایت بزرگ اور نورانی چہرے والے انسان تھے، فجر کی نماز کے لیے آئے تو انہوں نے ایک ننھی سی جان کو بے ہوش پایا۔ انہوں نے فوراً اپنی اہلیہ کو بلایا اور عائشہ کو اپنے گھر منتقل کیا۔ عائشہ کو تیز بخار تھا اور وہ بے ہوش ہوئی بھی تھی، بابا 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 پکار رہی تھی۔ اہلیہ نے جب عائشہ کے کپڑے بدلے تو دیکھا کہ اس کی مٹھی سختی سے بند ہے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس کی انگلیاں کھولی تو اندر سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکلا۔ یہ ایک پرچی تھی جو آنسوؤں اور بارش کے پانی سے دھندلی ہو چکی تھی، مگر اس پر لکھے الفاظ امام صاحب کے دل کو چیر گئے۔ اس پر لکھا تھا، یا اللہ، آپ تو سب دیکھ رہے ہیں، میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا، پہلے آپ نے میری ماں لے لی، پھر میرا باپ بھی لے لیا، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اے اللہ، مجھے بھی میرے ماں باپ کے پاس بلا لیں، اس دنیا میں اب میرا کوئی نہیں ہے۔ امام صاحب نے جب یہ پڑھا تو ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ انہوں نے عزم کر لیا کہ وہ اس یتیم بچی کو انصاف دلا کر رہیں گے۔ انہوں نے عائشہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کیا اور پھر اس سے اس کے گھر کا پتہ اور تمام تفصیلات معلوم کی۔ اگلے دن امام صاحب علاقے کے چند بااثر افراد اور پولیس کے ایک افسر کو لے کر یاسمین کے گھر پہنچے۔ یاسمین نے جب دروازہ کھولا اور سامنے پولیس کو دیکھا تو اس کے پاؤں تلے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارشد صاحب کی بیٹی کہاں ہے، جسے تم نے رات کے اندھیرے میں نکال دیا تھا؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی ایک یتیم بچی کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہوئے؟
امام صاحب نے گرج کر پوچھا۔ یاسمین ہکلانے لگی، وہ تو اپنی مرضی سے بھاگ گئی ہے۔ امام صاحب نے وہ پرچی دکھائی۔ جھوٹ مت بولو، اس بچی کی آہ پکار عرش تک پہنچ چکی ہے۔ پولیس نے گھر کی تلاشی لی اور راشد صاحب کی وجہ وہ پروفائل برآمد کر لی جسے یاسمین چھپا کر بیٹھی تھی۔ جب فائل کھولی گئی تو ارشد کے وکیل کو بلایا گیا تو ایک بہت بڑا انکشاف ہوا۔ ارشد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی یہ وصیت کر دی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد اس گھر، دکانوں اور بینک بیلنس کی مکمل اور واحد وارث عائشہ ہوگی، جبکہ یاسمین اور ان کے بیٹوں کو صرف اس وقت تک اس گھر میں رہنے کی اجازت ہوگی جب تک عائشہ چاہے اور انہیں صرف ماہانہ گزارا لاؤنس دیا جائے گا۔ یاسمین کے سامنے اس کی پوری دنیا اندھیری ہو گئی۔ وہ جائیداد جس کے لیے اس نے انسانیت بیچ دی تھی، اس کی ملکیت ہی نہ تھی، وہ جس عائشہ کو منحوس کہتی تھی، اب وہی اس کی اور اس کے بیٹوں کی قسمت کی مالک تھی۔ یاسمین وہیں فرش پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی اور عائشہ کے قدموں کی طرف بڑھی۔ عائشہ بیٹی، مجھے معاف کر دو، مجھے پر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ عائشہ جس کا دل اب بھی وہی معصوم تھا، اس نے اپنی سوتیلی ماں کو اٹھایا اور کہا، امی، میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کیا، مگر یاد رکھیے گا کہ یتیم کا مال کبھی ہضم نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد یاسمین کے تیور ہمیشہ کے لیے بدل گئے اور عائشہ نے ثابت کر دیا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ دوستو کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیں۔ اللہ حافظ۔